بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں آفات اللسان کے عنوان کے تحت 20 آفتیں اس زبان سے صادر ہونے والی ذکر فرمائی ہیں۔ میں نے اس کا اختصار بیان کرنا شروع کیا تھا اور 14 آفتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ 15ویں آفت زبان کی ہے کسی کی غیبت کرنا۔ غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا جو اگر اس کے علم میں آ جائے تو اس کو برا لگے، خواہ وہ کسی قسم کی برائی سے متعلق کیوں نہ ہو۔ پھر اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے تو یہ اس شخص پر بہتان ہے، اور اگر محض سنی سنائی بات ہے جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے اور اسے ہم نے آگے بڑھا دیا ہے تو یہ افک کہلاتا ہے، اور تینوں کا ذکر اور مذمت قرآن کریم میں موجود ہے۔ غیبت زبان کی آفتوں میں سے ایک خطرناک آفت اور سخت مذموم حرکت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی مسلمان کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی سے یاد کرنا اور اس کے عیوب ظاہر کرنا مردہ انسان کا گوشت کھانے کی طرح سخت مکروہ اور مذموم کام ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کے سامنے برائی کرے اور اس کے لیے بھی جو کسی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں یہ ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو یعنی اس کی عزت ضائع کرنا حرام ہے۔ یعنی ان 3 چیزوں کی حفاظت فرض ہے اور ناحق ان کا ضائع کرنا حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے۔ یہ حدیث مجمع الزوائد میں ہے۔ زنا کرنے والا اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران مشاہدے میں آئے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو لوگ اپنی زبانوں سے اسلام کا اظہار کر چکے ہیں مگر ابھی تک ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ لوگ اچھی طرح سن لیں، میں انہیں ہدایت دے رہا ہوں کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا تعاقب کرے گا، اور جس کے عیوب کا اللہ تعالیٰ تعاقب کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے غلام ماعز پر زنا کی حد جاری کرتے ہوئے سنگسار کروایا تو ایک صاحب نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ ایسا مارا گیا جیسا کہ کتے کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے
تو یہ دونوں ساتھی بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مردار گدھا پڑا ہوا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اس مردار گدھے میں سے نوچ کے کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس مردار میں سے کیسے کھائیں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان پر جو تم لوگوں نے تبصرہ کیا تھا وہ اس سے زیادہ سڑا ہوا تھا۔ یعنی سزا یافتہ مسلمان کی غیبت کرنا مردار کھانے سے زیادہ مکروہ عمل تھا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے غیبت آدمی کے دین کو اس سے زیادہ تیزی سے کھا جاتی ہے جتنا کہ کینسر کے جراثیم جسم کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے تھے قبر کا عذاب 3 وجہوں سے ہوتا ہے: پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے۔ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اس بدترین گناہ سے جو اب عام ہو چکا ہے اور اچھے برے سب ہی مبتلا ہیں، اپنے کو دور رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔